हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली चटपटी न्यूज़ आपको मिलती रहें जो कि टीवी ड्रामों से मुतल्लिक में होती हैं। तो आज हम जिस बात पर डिस्कस करने वाले हैं वो है तेरे बिन ड्रामा की राइटर। तो तेरे बिन ड्रामा राइटर का नाम तो आपको पता ही होगा, वो है नूरा मखदूम। इन्होंने ड्रामे की स्टोरी को लिखा है और ये अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि ये स्टोरी रियलिटी से ताल्लुक़ रखती है। अ, हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, वो मेरी फ्रेंड थी और उसकी तकरीबन ऐसी ही सेम कहानी थी। क्योंकि वो लड़की बताती है उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई और वो उसके कॉलेज के टाइम पर पता चला कि वो जिनके पास रह रही है वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं हैं। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई, फिर उसकी शादी हो जाती है। तो ये कहानी उस कहानी से बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जब उसने अपने ख़यालात का इज़हार किया, वो बहुत डिप्रेस थी, बहुत परेशान थी, तो उसको हर चीज़ पर गुस्सा आता था, हर बंदे पे गुस्सा आता था क्योंकि वो ये समझती थी कि मेरे साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, मुझे पहले क्यों नहीं इस बात के बारे में बताया गया कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। तो मैंने ये स्टोरी वहाँ से ली है। तो फिर वो अपनी जो तेरे बिन की स्टोरी है इस पर आती हैं और वो कहती हैं कि जो यमुना ज़ैदी हैं यानी कि मीरब साहिबा हैं, वो चुलबुली हैं, आज़ाद ख़याल लड़की हैं, आजकल की जनरेशन के मुताबिक हैं। तो मैंने इनको ये जब मैंने स्टोरी लिखी तो मैंने इस बात को मद्देनज़र रखा कि हमारी फ़ीमेल्स जो हैं, हमारी लेडीज़ जो घर में रहती हैं, तो उनके लिए किस तरह की एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। क्या वो सारा दिन जब घर में रहती हैं, बोर हो जाती हैं, सुबह उठती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, हस्बैंड को भेजती हैं, बाद में घर के कामों से फ्री होके क्या रात को 8 बजे क्या वो ऐसा ड्रामा देखें फिर से सास-बहू के झगड़े या फिर कोई लड़ाई झगड़े वाले सीरियल्स देखें। तो मुझे लगा कि ऐसा तो वो फ़िल्मों ड्रामों में देखती हैं, तो कुछ हट कर होना चाहिए। तो ये स्टोरी जो मेरी एक फ्रेंड की स्टोरी है, तो मैंने इस पर एक कहानी लिखी और फिर मैंने इस कहानी को एक ड्रामे की शक्ल में अपने दिमाग में तस्वुर किया, क्योंकि मैं ड्रामा राइटर भी हूँ, मैं मूवी राइटर भी हूँ, कोई मुझसे चाहे मैं मूवी भी लिख सकती हूँ और लिखती भी हूँ। तो मैंने इसमें एक चुलबुली लड़की यानी कि मीरब का जो इधर इसमें किरदार रखा है, वो बहुत ज़्यादा दूसरों के हकूक़ का ख़्याल रखती है, फ़ीमेल्स के हकूक़ का ख़्याल रखती है। वो एक वकील की बेटी है जिसको ये नहीं पता कि वो उनकी रियल में बेटी नहीं है। लेकिन वो आज़ाद माहौल में रहती है, पढ़ती लिखती है और वकील बनना चाहती है और जहाँ पर भी उसको लगता है कि उसको दूसरों के हकूक़ के लिए खड़ा होना चाहिए, जैसा कि आपने ड्रामे में देखा, वो दूसरों के साथ खड़ी होने वाली लड़की है और दूसरों का साथ देने वाली लड़की है। तो इस ड्रामे की जो हमारी राइटर साहिबा हैं, नूरा मैडम, वो बोलती हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस ड्रामे को देखने के बाद मीरब करैक्टर पर बात की है मुझसे। तो लोग बोलते हैं कि मीरब का करैक्टर जो है ये बहुत खुदसर है, बहुत सेल्फिश है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो जो लड़की एक दुख से, एक तकलीफ़ से गुज़र कर आई है, तो वो अपना दुख तकलीफ़ बयान कर रही है, जो लफ्ज़ों में नहीं बता रही, वो अपने किरदार से उसको ज़ाहिर करती है। तो वो खुदसर नहीं है और बदतमीज़ नहीं है। क्या कभी आपने देखा, क्या कभी उसने माँ बेगम से बदतमीज़ी की, या फिर उसने हया जो कि उसके लिए मुश्किलात क्रिएट करती रहती है, क्या कभी हया के साथ उसने बदतमीज़ी की, कभी मरियम के साथ की या फिर कभी अपने माँ-बाप के साथ बदतमीज़ी की या किसी मुलाज़िम के साथ बदतमीज़ी की। तो
ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جو میرب کریکٹر ہے یہ بدتمیز لڑکی نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں کے حقوق پر کھڑی ہونے والی لڑکی ہے، اور اگر یہ ریئیکٹ کر رہی ہے تو وہ صرف اس بات پر، اگر وہ مرتسم اس کے ساتھ محبت کا تقاضا کرتا ہے یا پیار محبت ظاہر کرتا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن جیسے ہی ایکسیپٹ کرنے لگتی ہے تو اس کو اپنے ساتھ بیتی ہوئی وہ زیادتی یاد آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میری زبردستی شادی کر دی گئی ہے، اور میرے ماں باپ کی اصلیت مجھ سے چھپائی گئی اور ایک دم سے مجھ پر ظاہر کر دیا گیا کہ یہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں۔ تو ایسے میں کسی بھی لڑکی پر یا کسی بھی انسان پر کیا گزرے گا، تو اس بات کو وہ بیان کرنا چاہتی ہے، لیکن لاسٹ میں آپ لوگ ضرور یہ بات دیکھیں گے کہ اتنی ساری مشکلات کے بعد وہ ضرور ایکسیپٹ کرے گی مرتسم کو، اس کے پیار کو، اس کی محبت کو۔ اور جب انٹرویو کے دوران ہوسٹ جو ہیں وہ میزبان جو ہیں وہ نورہ جی سے یہ پوچھتی ہیں کیا اس ڈرامے کے ذریعے ہم لوگوں کو یا کمیونٹی کو یا پھر ہماری جو معاشرے کی فیمیلز ہیں، کیا ان کو ہم یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کچھ عرصہ کے بعد وہ اس کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لیں؟ تو اس پر نورہ جی یہ بولتی ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایکچولی اس ڈرامے میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کچھ بھی زیادتی ہوتی ہے یا آپ کے ساتھ کچھ ایسا پیش آتا ہے تو وہ کبھی کبھی ہمیشہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ماحول کے یا آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، اور چیزیں آپ کے مطابق ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اب میری میرب کو دیکھ لیجئے، میرب مرتسم کو پسند نہیں کرتی تھی، مرتسم میرب کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے وہ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو ویسے ہی ریئل لائف میں جب کوئی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا کسی کو پسند نہیں کرتے تو ایک نکاح میں ایسی طاقت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دھیرے دھیرے پسند کرنے لگتے ہیں۔ اسی انٹرویو کے دوران میں وہ ایک سٹوری سناتی ہیں کہ میری ایک دوست تھی، تو اس نے اس کی شادی کسی آدمی سے ہوئی، تو وہ بہت ریچ آدمی تھا لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی، تو وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے دوستوں سے اور ہر کسی سے یہ گلہ کرتی تھی کہ میں کیا کروں، جب یہ آدمی مجھے پسند ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں۔ لیکن وہ آدمی اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس کو نیا گھر لے کے دیتا ہے، اس کو نئی گاڑی لے کے دیتا ہے، جو چیز کی وہ خواہش کرتی ہے وہ اسے لے کر دیتا ہے۔ تو چند سالوں کے بعد وہ دھیرے دھیرے اس کو پسند کرنے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے ہاں یہ اچھا ہے میرے لیے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، جو چیز میں خواہش کرتی ہوں یہ مجھے لے کر دیتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی سیم لائک یہی سب کچھ آپ کو تیرے بن ڈرامہ میں بھی آپ کو دکھایا گیا ہے۔ تو جب مرتسم یہ جانتے ہوئے کہ میرب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا اور اس پر ایک دم سے اس کو بتایا گیا کہ اس کے پیرنٹس کوئی اور ہیں، یہ جن کے ساتھ اس نے زندگی کے اتنے سال گزار دیے وہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، تو جب اس سے سڈنلی پتہ چلتا ہے تو ایک دم سے انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اسے اس حقیقت کو اپنانے میں، حقیقت کو تسلیم کرنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر جب وہ ان چیزوں کو تسلیم کرے گی تو ساتھ ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مرتسم اس پر محبت کی برسات کرتا رہتا ہے، اس پر اپنا پیار نچھاور کرتا رہے گا، اور پھر جیسے وہ دیکھے گی، اس بات کو ریئلائز کرے گی کہ مرتسم اس کی ہر خواہش کو پورا کر رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے، اسے محبت بھی دے رہا ہے، اپنے اس کی بیوی کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ سب چیزوں کو وہ اگنور نہیں کرے گی اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گی وہ۔
اس کے علاوہ میں پروڈکشن ٹیم کی، کیمرہ مین کی اور ڈائریکٹر صاحب کی، سب کی بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جیسے میں نے ڈرامہ لکھا اور جیسے میں نے سین لکھے اور ان کو سمجھائے اور بالکل انہوں نے سین کے اندر جان ڈال دی اور بالکل ویسے ہی سین شوٹ کیا جیسے میں نے ان کو بتایا۔ اور میں جب ڈرامہ لکھتی تھی تو میں یہ بھی لکھتی تھی کیمرہ ادھر سے آ رہا ہے، کیمرہ بیک سے آ رہا ہے، کیمرہ فرنٹ سے آ رہا ہے، کھیت دکھائی دے رہے ہیں پہلے سین میں، بعد میں یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے ہی بالکل دکھائی دیا۔ اور ایک سین میں نے لکھا تھا کہ مرتسم جب چادر لے کر آ رہا تھا تو وہ بار بار چادر اپنا جھٹکتا ہے کندھے کے اوپر، تو وہ میرب کی آنکھ میں لگتا ہے، جب وہ ایک بار لگتا ہے، دو بار لگتا ہے، تو پھر وہ کہتی ہے اب بس ہو گیا، وہ اس کی چادر پکڑ لیتی ہے۔ تو لیکن یہ سین تو کیمرہ مین نے دکھایا نہیں ہے، لیکن یہ سین میں نے لکھا تھا۔ اور اس کے بعد میزبان نے یہ بھی نورا میڈم سے یہ پوچھا، کیا میڈم اس بہت سے لوگوں نے یہ ایشو اٹھایا کہ یہ سین جو ہیں وہ انڈیا کے ڈراموں کے ساتھ میچ کرتے ہیں، تو اس میں کیا ریئلٹی ہے؟ تو میڈم یہ بتاتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایکچولی نہ ہی ہم نے ایسا کچھ سوچا، نہ میرے دماغ میں ایسا کچھ تھا کہ اس کو انڈیا کے ڈراموں کے ساتھ یا کسی بھی ڈرامے کے ساتھ ملایا جائے یا سینز کو کاپی کیا جائے۔ دراصل جو بھی ہوتا ہے، جیسے کسی ہیرو کو گولی لگی ہے تو گولی کیا اگر کسی مووی میں ہے یا کوئی اور ڈرامہ ہے تو کیا اس میں ہیرو کو گولی نہیں لگ سکتی؟ اسی انداز میں لگنی تو گولی ہے، وہ کسی انداز میں بھی لگ سکتی ہے۔ اور اگر ہیرو کی پٹائی ہوئی ہے کسی مووی میں تو کیا کسی دوسری مووی میں ہیرو کی پٹائی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا۔ تو سین تو مل جاتے ہیں، تھوڑے بہت میچ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ تو لیکن ایسا کوئی سین نہیں تھا کہ ہم نے کسی کا کوئی سین کاپی کیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ تو یہ ایشو بنا اور پھر اس کی وجہ سے ڈرامے کا جو ہے سانگ بھی چینج کرنا پڑا، ٹریک چینج کرنا پڑا، اور یوٹیوب سے بھی کافی چیزوں کو ایپیسوڈز کو ہٹا دیا گیا، لیکن وہ اب تھینک گاڈ کہ وہ ساری چیزیں اب سارٹ آؤٹ ہو چکی ہیں اور اب ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔